آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کسی صحابی نے جنت مانگی؟ ہم مانگے؟ کیا حضور سے بھی کسی نے جنت مانگی؟ اللہ اکبر، مدینے کی پرنور گلیاں ہیں اور تہجد کا وقت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ربیہ اس لیے حاضر ہوئے کہ آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو میری ڈیوٹی ہے وہ ادا کروں۔ حضرت ربیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی بھر کے لاتے، حضور کی مسواک شریف پیش کرتے، دیگر خدمات پیش کرتے۔ جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے در اقدس کی 10 سال خدمت کی، حضرت ربیہ فرماتے اللہ نے چند لمحے حضور کی خدمت میں مجھے بھی شربت عطا فرمایا۔ فرماتے تہجد کا وقت تھا اور میں حضور کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا اور حضور کا دریائے رحمت آج جوش میں تھا۔ حضور نے فرمایا سن ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت ربیہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر کرم کیجئے اور مجھے جنت میں اپنا پڑوس عطا کیجئے۔ سرکار مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی دیا اور بھی کچھ ہوا۔ عرض کی حضور بس یہی چاہیے۔ تو لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیہ پھر ایک کام کرو، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ گویا میرے آقا فرما رہے ہیں اگر انسان کو اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کی سعادت بھی عطا فرما دے اور اسے جنتی اعمال کی سعادت مل جائے اور اسے بخشش کا راستہ بھی مل جائے تب بھی اسے نمازوں کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ اعتکاف میں آئے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نماز تراویح میں سستی نہ دکھائیں۔ اکثر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں آج 25ویں شب ہے، آج 23ویں شب ہے، آج 21ویں شب ہے، کون سے نوافل پڑھیں؟ میں دوستوں کو نوافل کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں کیونکہ ہم سے لوگ امید لگا کر آتے ہیں کہ بھئی کوئی بتائے نہ بتائے امام صاحب تو بتائیں گے نا بھائی۔ اگر امام صاحب بھی نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اس لیے میں ان کی بات کا جواب دینے کے بعد انہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہو مشورہ میں آپ کو دوں تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں سبحان اللہ۔ میں مشورہ دوستوں کو یہ پیش کرتا ہوں کہ نوجوان دوستوں آپ نوافل پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ۔ آپ نے اشراق پڑھی تو ثواب، نہ پڑھو کوئی گناہ۔ آپ نے صلاۃ العوابین پڑھی تو ثواب، نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کی تو آپ گناہ گار ہیں۔ آپ نے 12 سال کی عمر سے بالغ ہونے کی سعادت حاصل کی۔ آپ سوچیں کہ میں 12 سال کی عمر سے لے کر آج 20 سال تک، 22 سال تک، 25 سال تک، 26 سال تک، 30 سال تک، 40 سال تک کتنا عرصہ اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے۔ چڑھتی جوانی میں تو لوگوں کو نماز کا خیال ہی نہیں ہوتا، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پاس سیدھا سیدھا بہانہ ہوتا ہے امام صاحب گاڑی 2 بجے گھر آتی ہے تو کیسے مسجد میں نماز پڑھو؟ اچھا اس سے پوچھو نماز پڑھی ہے بیٹا؟ امام صاحب بس آیا تھا تو آنکھ لگ گئی، اثر ہو گئی۔ کتنے نوجوان اثر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ امام صاحب کو ٹیوشن جاتا ہوں، میں کوچنگ جاتا ہوں نا، وہاں سے چھٹی نہیں ملتی۔ مغرب میں بھاگا دوڑی کرتے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، عشاء میں دوستوں کے ساتھ کہیں چلے جاتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں نے 5 سال، کسی نے 10 سال اسی طرح گزار دیے۔ کتنے نوجوان ایسے جنہوں نے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے، پر رمضان میں پڑھ لی، عید والے دن پڑھ لی، بولتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ میرے نوجوان دوستوں جب تک یہ زندگی باقی ہے، ان آنکھوں میں نور سلامت ہے، کانوں میں سننے کی قوت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے،
پاؤں میں چلنے کی سخت ہے، اس وقت تک نماز ہم تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، کسی پہ نماز معاف نہیں ہے۔ جو نمازیں رہ گئی ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم نوافل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اپنی جو قضا نمازیں رہتی ہیں وہ پڑھی نہیں رہے، نہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور نہ ہم قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا آپ دوستوں کو کہ آپ اپنی زندگی کی قضا نمازوں کی فکر کرو۔ بھائی کل اگر ہم میں سے کوئی مر گیا اور اگر اس کے اوپر 1 سال کی 2 سال کی 4 سال کی نمازیں رہتی ہوں گی، وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا نماز کا۔ آپ بھولے نہیں، قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا نماز کا۔ تو اس نماز کا خیال کیجئے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ آپ سے ایک نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اعتکاف میں آ گئے، آپ نے دن رات اللہ کی عبادت کی تو آپ کے پچھلے گناہوں میں نماز نہ پڑھنے والا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے دوستوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعۃ الوداع میں 2 رکعت پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، استغفار شریف پڑھ لو اور پچھلی نمازوں کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس توبہ کے ساتھ اپنی زندگی کی جو نمازیں اپنے جان بوجھ کے چھوڑ دی یا بھول سے رہ گئی ان کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیں نمازیں قضا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت قضا ہوگی، کتنی؟ 2۔ ویسے جب وقت پہ پڑھیں گی تو 4 رکعت پڑھیں گے، 2 فجر کی سنت اور 2 فرض۔ لیکن جب زندگی کی نمازیں قضا کریں گے تو ہر نماز کے آپ فرض ادا کریں گے تو فجر کی کتنی پڑھیں گے؟ 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض کے ساتھ 3 وتر بھی پڑھنے ہیں، کیونکہ 3 وتر نماز واجب ہے، واجب کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائے۔ نمازوں کی حفاظت آپ کیجئے، رحمت خدا خود آپ کو گھیر لے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا، حضرت صاحب آپ مجھے توبہ کرا دیں۔ آپ نے اسے توبہ کرائی، آپ نے اس سے کہا بھائی آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی، یقیناً اس سعادت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ آپ اتنی عمر گزرنے کے بعد چلو توبہ کی طرف آ تو گئے، کیا وجہ بنی کہ اچانک آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ سے توبہ کروں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی زندگی گزاروں؟ تو سنیں اس شخص نے کیا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا حضور کیا عرض کروں، میں تو کفن چوری کر کے قبرستان سے بازار میں بیچ کر زندگی گزارنے والا آدمی تھا۔ میں نے کل ایک شخص کا جنازہ پڑھا اور اپنے معمول کے مطابق جنازے کے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے میں قبرستان میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے قبر میں اتارا، لوگوں نے مٹی ڈالی، لوگ واپس پلٹ گئے۔ حضرت صاحب جب میں واپس پلٹتا ہوں نا تو قبر پہ کوئی نشان لگا لیتا ہوں تب تاکہ جب رات کے اندھیرے آ جائیں، دن کا اجالا چلا جائے تو میں اس قبر پر آ کر اس کی مٹی ہٹا کر رات کے اندھیرے میں قبر میں داخل ہو کے کفن چراؤں، اسے بیچ کر اپنی زندگی گزاروں۔ دوستان گرامی، میں اور آپ رات کے وقت قبرستان جاتے میں ڈرتے ہیں، سنیے اس شخص کا دل کتنا سخت ہوگا کہ جو رات کے وقت قبرستان میں داخل ہوتا اور قبرستان میں داخل ہو کر وہ مردے کا کفن اتار کر اس کو بیچتا تھا۔ کہتا حضور میں قبر پر نشان لگا کے گیا تھا تو رات کو جب آیا میں نے مٹی ہٹائی اور مٹی ہٹانے کے بعد میں نے عجیب منظر دیکھا کہ قبر میں لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا یہ کتنا گناہ گار و سیاہکار آدمی ہے کہ ایک ہی دن میں اللہ کا اس پر ایسا عذاب پڑا کہ اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یار اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا ہوگا تو کفن تو کہیں پڑا ہوگا نا، چلو اپنا کام کرتے ہیں، کفن اٹھا لیتے ہیں۔
इमाम हसन बसरी से वो शख्स कहने लगा, हुजूर जब मैं कब्रिस्तान के अंदर उस कब्र में दाखिल हुआ तो मैं ये मंजर देख के हैरान हो गया कि वो कब्र तो नूर से जगमगा रही थी। उस कब्र के अंदर जन्नत के बागों में से एक बाग सजा हुआ था और वहां एक तख्त भी लगा हुआ था। वो जो आदमी रात इंतकाल कर गया था, जिसके जनाजे के साथ में आया था, जहां मैंने निशान लगाया था, वही आदमी उस तख्त पर चमकते हुए चेहरे के साथ बैठा हुआ है। तो मैंने उससे कब्र में सवाल किया, ए नौजवान, तुझे कयामत से पहले कब्र के अंदर जन्नत का बागीचा कैसे मिल गया? अल्लाह अकबर। नौजवानों, इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनना, मेरे बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ बहनों बेटियों, इस बात को तवज्जो से सुनना। उस शख्स ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जवानी में तौबा की थी और जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी तो अल्लाह ने कब्र को ही जन्नत का बाग बना दिया। अपनी नमाजों की हिफाजत करो। कोई दोस्त जिसकी वजह से तुम नमाज छोड़ देते हो, कोई कंपनी का सुपरवाइजर जिसकी वजह से तुम नमाज छोड़ देते हो, कोई रिश्तेदार जिसकी मेहमान नवाजी में लगकर तुम नमाज छोड़ देते हो, कोई भी स्कूल का दोस्त जिसकी वजह से तुम नमाज छोड़ देते हो, कोई भी कॉलेज का दोस्त जिसकी वजह से तुम नमाज छोड़ देते हो, ये तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, ये तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी नमाज की हिफाजत करोगे, दोस्तों को छोड़कर नमाज के लिए आओगे, अपने काम काज रोक कर नमाज के लिए आओगे, मेहमानों को छोड़ के नमाज के लिए आओगे, काम को रोक कर नमाज के लिए आओगे, तो इस नमाज से अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारी कब्र को जगमगा देगा। कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए हिसाब किताब भी आसान करवा देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको मुझे अपनी नमाजों की हिफाजत नसीब फरमाए और अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। इस शेर पर अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मत पर मेरा सरकार के कदमों में बना दे। आमीन बिजाहि नबी रमी व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।